1000 جھوٹا ایک طرف ایک ہو جائے لیکن ایک سچا جو ہے وہ اس پہ غالب رہتا ہے. یہ اکثریت اور اقلیت کے معاملے حق اور باطل کو معلوم کرنے کے لیے اس بنا پہ نہیں فیصلے ہوتے کہ عددی اکثریت کس کے پاس ہے. پھر آپ اس میں بھی یہ دیکھیں کہ جس اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا جن کے متعلق یہ کہا کہ سارے سیاسی لیڈر یہ وہ سب اکٹھے ہوئے، وہ کون لوگ تھے؟ اس کے متعلق خود حکومت نے، بعد میں آنے والی حکومت نے جو وائٹ پیپر شائع کیا، اس میں ان کے متعلق، ان کے اخلاق کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق، ان کی حرکتوں کے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آخر وہ مختلف علاقوں کے منتخب نمائندے تھے لیکن حکومت نے ان کو شائع کیا. آخر ان کے پاس اس کے دلائل ہوں گے، اور انہیں بتایا کہ ان میں سے اکثر مجرمانہ ذہلیت کے حامل، ہر قسم کی بدکاریوں میں ملوث، جھوٹے، سمگلر، فراڈی. تو ان لوگوں کے فیصلے کو وہ ایک بنیاد بنانا، ہمارے نزدیک تو اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں. ہم اس کی بنا پر اپنے آپ کو حق پر نہیں کہہ رہے. یہ تو انہوں نے خود تسلیم کیا، یہ تو ان کے مسلمات کی روح سے ہیں، اور وہ بھی ایسی بھیانک اور ایسی خوفناک حرکت ہے. اور اس وقت منع کیا تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کہ تم یہ باتیں نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی بنا پر ان سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ 72 ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. یہ تمہارے اس فیصلے، تمہارے مسلمات کی روح سے ہم بات کرتے ہیں، جو ایک جس کا حق ہی نہیں تھا تمہیں اس فیصلہ کے کرنے کا. لیکن جب یہ اتنی بڑی جرات کی کہ دین کے معاملے میں ایک ہاتھ ڈالا، اور ان کن لوگوں نے ہاتھ ڈالا ان کی زندگیاں بھی تمہارے سامنے، اور پھر جو نتیجہ نکالا وہ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے برعکس نکالا. اس لیے وہ حدیث جو ہے وہ پڑھنی بڑی ضروری ہے، اور اسی میں دراصل سارے سوال کا جواب آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ترمذی ابواب الایمان باب افتراق و حاذل الامہ کی یہ حدیث ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ الفاظ ضرور پڑھوں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذالک وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا. آن صلی اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اب اور فرمائیے، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا، یا جس کے حالات میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے. یہ دونوں معنی معنا علیہ وصحابی سے نکلتے ہیں، یعنی جس حال میں تم مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو اس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے. جن خیالات اور عقائد پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں اسی قسم کے خیالات اور عقائد پر وہ فرقہ ہوگا جو ایک ہوگا، جو ناجی ہوگا، اور باقی سب نار میں ہوں گے. اب اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے، قطع نظر اس کے کہ وہ کن لوگوں نے وہ فیصلہ کیا، وہ اس فیصلہ کرنے کے مجاز بھی تھے یا نہیں دینی امور کے میں اور حق اور باطل کی تمیز جاننے کے سلسلے میں. جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اس فیصلے کے بعد نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ جناب اب ثابت ہم 72، میں نے حوالہ بھی پڑھا کہ ہم 72 اکٹھے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے، یہ دوزخی ہے، یہ ناری ہے. حدیث میں کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 ناری ہیں، ایک جنتی ہے. اور یہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 سچ پر ہیں، حق پر ہیں، اور یہ ایک جھوٹا ہے. کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. تو توہین رسالت تو یہ ہوئی، توہین رسالت انتہا درجے کی. اتنی جسارت اور اتنی کھلے عام
کہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس کو اخبارات میں لکھتے ہیں اور فخر سے آج تک بیان کیا جاتا ہے. ایک کے بعد دوسری حکومت آتی ہے اور کہتے ہیں جی ہمارا بھی اس میں حصہ تھا. لیکن نصیر قمر صاحب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری حکومت آتی ہے لیکن کوئی اس کارروائی کو شائع نہیں کرتا, اسے منظر عام پہ نہیں لے کے آتا ہے کہ یہ کارروائی تھی جس کے نتیجے میں ہم نے پوری کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ حل کیا تھا. یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا, اور جماعت کی طرف سے تو بارہا مطالبہ ہو چکا ہے کہ میاں تم نے اتنی غلط حرکت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے برخلاف چل رہے ہو, اس کو نکالو تو صحیح, لیکن جوتیاں پڑیں گی. اور ہم تو آفر کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں شائع اگر آپ کر سکتے تو ہمیں آپ دے دیں, ہم اسے شائع کر دیتے ہیں, ہم اسے ٹیلی ویژن پہ سنا دیتے ہیں, آپ اس کو ہمیں پرووائڈ کر دیں. تو دوسری طرف اگر اس حدیث کے مطابق ہی دیکھیں, اگر وہ اس حدیث کو بھی اگر مانتے ہیں تو اس کے مطابق لازمی طور پہ ان میں سے ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے اور سارے باقی فرقوں کو وہ جہنمی سمجھ رہا ہے. اسی طرح ان میں سے ہر ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے خلاف فتوے موجود ہیں. گویا کہ تمام کافروں نے مل کے ایک فرقے کو کافر قرار کر دے دیا, اور تمام جو ہیں وہ ایک دوسرے فرقوں کے عقائد کے مطابق جہنمیوں نے ایک فرقے کو کہا کہ نہیں تم جہنمی. کیسا فیصلہ ہے عجیب. اور دوسرا یہ دیکھیں نا کہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف اے گورنمنٹ, اس میں جو مقننہ ہے لیجسلیٹو باڈی, وہ یہ قانون بناتی ہے جماعت احمدیہ کے خلاف, قوانین بناتی ہے بلکہ اینٹی احمدیہ قوانین. اور جو عدلیہ ہے اس کو کبھی توفیق نہیں ملی کہ وہ عدل سے کام لے, کیونکہ آج کل تو بہت چرچا نا اس چیز کا, عدلیہ بحال ہوگی, عدلیہ بحال ہو گئی. ہم نے دیکھ لیا کہ وہ عدلیہ بحال ہو بھی گئی, گویا جیسا کہ یہ کہتے ہیں جھنڈا بردار گاڑیوں میں بیٹھ کے جسٹس صاحب آ بھی گئے, ان کو کندھوں پہ اٹھا کے لوگوں نے دھمال بھی ڈال لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن عدل کہاں پہ ہے؟ یہی حکومتیں, یہی عدالتیں جماعت احمدیہ کے حق میں کبھی درست فیصلہ نہیں دے سکیں, اور بظاہر نظر بھی نہیں آتا کہ یہ کبھی درست فیصلہ دے سکیں گے. بالکل بجا ہے. میں اس میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ جو سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے نا, انہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپس میں جس طرح کہ طاہر ندیم صاحب نے فرمایا, آپس میں یہ ہر ایک کہا کرتا تھا کہ ہم وہ ایک فرقہ ہیں جو جنتی ہے اور باقی سب ناری ہیں. 74 کے فیصلے میں قومی اسمبلی نے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے, خود اپنے ہاتھوں سے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم 72 ہیں, تم وہ ایک ہو. یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے. ہم اس فیصلے کو بالکل قبول نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے مسلمات کی روح سے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ فیصلہ دے دیا کہ 72 کون ہے. اب اس سے جو نتیجہ نکالا ہے کہ ہم غلط ہیں اور وہ 72 صحیح ہیں, یہ نتیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے, آپ کے فتوے کے برخلاف ہیں. اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے یہ اس حوالے سے, میں یہ اگر اجازت دیں تو میں چند الفاظ پڑھ دیتا ہوں, سارا تو مشکل ہوگا. حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ ایک ہے اور تم 72 ہو تو پھر تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا, فتویٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اور کوئی ماں نہیں ہے جس نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو غلط قرار دے یا اسے الٹا سکے. یاد رکھو 7 ستمبر 74 کا دن تمہارے لیے رات بن کر آیا ہے, اور ہمارے لیے اس دن روشنی کا ایک سورج طلوع ہوا جس نے احمدیت کو بوقائے نور بنا دیا. تم نے اکٹھے ہو کر اپنے ہاتھوں سے یہ فیصلہ دے دیا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوگی. خود آگے پھر فرماتے ہیں خود تمہارا بچھایا ہوا دام ہے جس نے تمہیں گھیر لیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو, ہم جو مسلمان ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ 74 کے فیصلے کی بنیاد پر جماعت کے خلاف یہ ظالمانہ کارروائیاں, یہ حرکتیں, یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, آپ کے خلاف کھڑے ہونے والی بات ہے. اور یہ اس وقت کی برکتی ہے جیسا کہ حضور نے خطبے میں فرمایا کہ جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تمہارے توہین رسالت کے جھوٹے مقدمات سے احمدی جیلوں میں تو پڑ گئے, احمدیوں کو تم نے شہید بھی کر دیا, مارا بھی, زدوکوب بھی کیا, ان کے گھر بھی لوٹے. لیکن یہ تو دیکھو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے, اس فتوے کے برخلاف حرکتوں کے نتیجے میں تمہیں کیا ملا ہے. جی بالکل نصیر قمر صاحب, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑا اچھا جامع جواب تھا. اب یہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے سوال کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ 73 آپ کہتے ہیں ہم 73واں فرقہ ہیں, آپ کے اندر جو لاہوری قادیانی کی ڈویژن ہے اس میں سے کس کو 73واں سمجھا؟ وہ جو میں نے ایسے عرض کیا نا, حدیث پڑھ کے سنائی ہے, اسی میں اس کا جواب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناری جو ہیں وہ تو 72 ہیں,
ناجی ایک فرقہ ہے اور اس پہ سوال ہوا اور حضور نے فرمایا کہ وہ اس مان علیہ وصحابی، ان کی پہچان یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے ویسا ان کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کون